نبي بعد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یہ بات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ جس مالک و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب دا خالق ہے، سب کی تباہ کے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا پروردگار اکیلا ہی ہے، اوندا کوئی شریک نہیں اور رب وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام امام الانبیاء، صدیق الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات کے سرکار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. واجب احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر پردے اندر سماعت کرنے والیاں ماما بہناں نے، جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، اللہ تمام کا بھی بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے. اسی الحمدللہ قیام اللیل کر چکے ہو، تراویح پڑھ لی ہیں، اور اس کے بعد آج کا یہ درس قرآن تزکیہ نفس کے حوالے بڑی ہی اہم بات جو دوسرا احباب نے سامنے رکھنا چاہنا اور اتنی ضروری بات ہے، نہایت اتنی ضروری بات ہے کہ اگر اسی اس بات کی طرف غور و فکر بھی نہ کریں، انسان نیکیاں دے انبار لے کے اللہ دے دربار اندر چلا جائے، رات دے قیام لے کے چلا جائے، سیام لے کے چلا جائے، قرآن دیاں تلاوتاں لے کے چلا جائے، حج عمرے لے کے چلا جائے، صدقہ و خیرات لے کے چلا جائے، صلہ رحمی لے کے چلا جائے، اگر انسان دے اندر وہ عمل نہیں نہ پایا جاتا، کک بھی اللہ دے دربار اندر اجر نہ جائے. اتنا اہم کو بات ہے. اگر قریب آ جاؤ، کسی طرح قریب آؤ، بیٹھے چار بجے پلر کے بیٹھے بیٹھے آؤ یار، میں پتا بھائیاں ہوتا ہے قریب آ گیا. اتنا ضروری، اور میں کئی دفعہ کیا کرنا، جتنا اہم یہ موضوع ہے نا، اسی اس موضوع کو اتنا ہی انتشاری موضوع بناتا ہے. یہ انتشار پانا ہے، یہ موضوع فتنے پیدا کرتا ہے. میرے یہ دسو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
اپنے پورے قرآن اندر جس بات کی طرف اپنے بندیاں کو زور دیتا ہوئے کہ میرے بندیوں اے عمل کر کے آیا جے تہاڈا عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہے نتیجہ درست ہے، اگر عقیدہ درست نہیں نتیجہ درست نہیں میں رب عمل قبول نہیں کرتا، مینوں یہ دسو عرش والا رب مشرک دے عمل قبول نہیں کرتا، اس دے اندر میرا تہاڈا کی قصور ہے؟ رب نہیں مانتا مشرک کو، رب کا مینوں نہیں لوڑ تہاڈے عمل دی جے تہاڈے عقیدے دے اندر توحید نہیں۔ اور اتنا اہم موضوع اور ایک اور انداز، جتنے اللہ کے انبیاء آئے حضرت نوح علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے انبیاء دی اولین اور آخرین جڑی دعوت عقیدہ توحید، سب نبیوں نے اللہ وال بلایا کہ اے ساری قوم کے ماننے والوں اللہ دی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو، اللہ ہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ ان انبیاء دی دعوت توحید دی دعوت ہے، اولیاء دی دعوت توحید دی دعوت، صحابہ دی دعوت توحید دی دعوت، اہل بیت دی دعوت توحید دی دعوت، اللہ والیاں دی دعوت توحید دی دعوت۔ آج سانوں توحید والا موضوع کیوں کڑوا لگتا ہے؟ اور یاد رکھو توحید تو پڑھ کے قرآن اندر اور کوئی وصیت والی بات ہی کوئی نہیں۔ اور ایک اور انداز، انسان کا پورے کا پورا وجود ہے، اے جسم حرکت کر رہا ہے، اے بازو ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، اکھاں نظر آ رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، انسان چل رہا ہے، پورا وجود انسان کی پوری باڈی حرکت کر رہی ہے، لیکن اگر انسان کے جسم اندر روح نکل جائے نا، اے ہاتھ حرکت کریں گے نہیں، اکھاں تو اشارت ختم، دل دھڑکنا بند ہو گیا ہے، انسان چل سکتا کبھی مردہ خود چل کے قبرستان اپنی قبر تک گیا نہیں، چار قدم انسان ان کے جسم اندر روح الگ کر دیتا جائے تے بندہ بیکار ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ گفتگو کر سکتا ہے، نہ گفتگو سن سکتا ہے۔ جس طرح انسان کا جسم روح تو بغیر بیکار ہے، اسی طرح انسان کے تمام اعمال عقیدہ توحید تو بغیر بیکار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے گل سمجھانی ذرا منڈ پا کے ضروری ہے، مقصد گل سمجھنی چاہیے کہ انسان کے تمام عمل بیکار نے اگر وہ اعمال کے اندر عقیدہ توحید۔ مشرک بندہ ساری رات سجدے پہ ہوئی ہے، رب نے مینوں نہیں لوڑ تیرے سجدے دی، جب تک کہ تم میں رب نو نہیں پہچانے گا، تیرے اندر عقیدہ توحید نہیں، ساری رات روندا رہے، ساری رات کھلانا رہے، میں رب تک بھی اجر نہیں دینا گا۔ اللہ اتنا اہم موضوع ہے عقیدہ توحید۔ اور انبیاء نے بھی عقیدہ توحید اپنی اپنی قوم کے امت کو سمجھایا ہے۔ بڑی آدم دے سردار تمام انسانیت کے باپ جناب آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام، اللہ پاک نے جنت کے اندر صرف ایک کام تو منع کیتا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، دا پھل نہیں کھانا۔ شیطان کیونکہ اگلی دشمن ہے، شیطان نے برگلایا میرے تہاڈے باپ نو اور ماں نو پھل کھا بیٹھے، اللہ نے زمین دے اتار۔ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے زمین پہ اتار دیتا ہے، پرنا اتار دیتا ہے، اور آدم علیہ السلام اما حوا درختوں کے نال اپنے صدر کو ڈھانک رہے ہیں، اور یہ تو پتہ کی چلیا کہ اے حیا جڑا نا انسان کی فطرت اندر، حالانکہ وہ تے حیا دا حکم ہی نہیں کہ آپ بابا جی آدم اما حوا اپنے آپ کو ڈھانک رہے ہیں، یعنی حیا انسان کی فطرت اندر ہے، جڑا بے حیا ہے فطرت کو چینج کر رہا ہے، اللہ کی فطرت کو دے پر جدا ہو گئے۔ بالآخر 40 سال بعد جبل نور میدان عرفات تے باقی تے ہماری ملاقات ہوئی، پوری کائنات میں باپ اور ماں کی ملاقات ہوئی، جو ملاقات ہوئی نا تے احساس ہوا پریشانی ہوئی کہ اسی غلطی کر بیٹھے ہیں، اللہ نے منع کیتا سی، ہن مشکل آئی، مشکل وقت دے اندر سب تو پہلے
رب العالمین نے جس ذات کو پیدا فرمایا بابا جی آدم علیہ السلام، پھر انہاں دی کھبی پسلی اندر اما ہوا نو، پھر اگے اللہ نے نسلاں چلا دتیاں، اولاد چلا دتی، تے جدوں انہاں نو پریشانی آئی نا تے جبل نور اللہ مینوں تانوں اگے لے جائے، آمین، اولی کیا آمین، تے تانوں رمضان جی اللہ آمین، کیا بہار ہے، سبحان اللہ۔ اور جبل نور نا میں کھڑا سا، میں سارا منظر یاد آیا جناب آدم علیہ السلام دا کہ اللہ ساڈے باپ دی ملاقات کیتے ہوئی سی، کہ کتنے خوش ہوتے ہون گے جدوں اما حوا نال ملاقات کیتے عرصہ بعد ہوئی، تے ندامت ہوئے کہ مشکل وقت دے اندر وہ چٹیل میدان دے اندر پکاریا تے پاپا جی آدم نے کس ذات کو مارا۔ نقطہ یہ رکھنا چاہنا، سانو ذرا جی تکلیف آئے نا فلاں بابا جی تسی کرنا کچھ میں تو پھس گیا، امام صاحب تہاڈی نظریں کرم ہے، فلاں صاحب تہاڈی نظریں کرم ہے، سونےو میرے تہاڈے باپ نے جنہاں تو اللہ نے پوری کائنات نو تخلیق فرمایا ہے تے ندامت ہوئی ہے، مشکل وقت اندر پکاریا، کنوں نے رب دا قرآن ہے، میں قرآن پڑھنا چاہنا، فرماتے نے ربنا ظلمنا انفسنا، سبحان اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ مشکل آئی یار، میں نے کئی دفعہ قرآن اسی ترجمے نال پڑھی نا، خدا دی قسم تے تانوں پتہ چلے، میں تے کئی لوگاں نوں قرآن دے ترجمے تے لایا، میں کئی دفعہ کہنا خاموش تبلیغ بھی کریا کرو، خاموش جڑے میرے کو جمعہ پڑھتے ہیں میں اوتھے 10 نام اجناس کیڑی مطلب خاموش تبلیغ کریا کرو۔ خاموش تبلیغ تو مراد کیوں؟ اللہ نے ہر بندے دی طبیعت بنائی، بعد ایسے نے جڑے توحید سننا ہی جو مینوں پتہ تسی بھابی ہے، میں نہیں سننی تہاڈی گل، مولویاں ڈرائی بڑا دیتے ہیں، انہاں دی گل نہیں سننی، تے میں کہنا انہاں اگے کریا کرو خاموش تبلیغ۔ خاموش تبلیغ تو کی مراد؟ ہن کہ اللہ دے بندیاں قرآن تے ساری کائنات دا سمجھ ہے اور قرآن کو تے مانتے ہونا نہ ساڈی گل منو، بس قرآن دا ترجمہ شروع کر دے۔ خدا دی قسم ہے لاہور دے اندر کئی دوستاں نوں کیا جڑے شرک دے اندر گوتے کھا رہے سن، اجے ایک پارا انہاں دا مکمل ہویا ہے، انہاں فون کیتا حضرت صاحب اجے ایک پارا پڑھیا، سانوں پتہ چل گیا عقیدہ توحید دا تے انہاں مسلک تے حدیث قبول نہیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مصیبت پتہ نہیں، وہ مولوی بڑے سیانے وہ قرآن دے نیڑے لگن نہیں دیندے، وہ آندے انہاں قرآن پڑھیا تے ساڈے ڈھڈ کنا بھرنے جی ایک ترجمے والی لگ گیا تے سانوں نظرانے کدھروں آنے نے، سانوں پیسہ کتوں آنا ہے؟ وہ آدھے نا گستاخ ہو جاؤ گے، 12 علوم تو بغیر قرآن نہیں سمجھا جاتا، تے اینے اسی بھی سیدھے سادھی قوم ہاں۔ میں پوچھنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر 12 علوم کتنے سن؟ حضرت ابو بکر نے علوم تو بغیر قرآن سمجھا کہ نہیں؟ نبیاں تو بعد اگر سب تو زیادہ قرآن سمجھن والے نے تے پیغمبر دے صحاب نے، جس سے ہمارے بغیر علوم تو قرآن سمجھ لیا تے مینوں تانوں کیوں نہیں سمجھ آؤندی؟ اور بھائی بار ایک دھوکا ہے، بہرحال یہ گلاں بنا رہن گیاں۔ بابا جی آدم علیہ السلام نے پکارے تے کی اپنے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اسی اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے، اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے، اللہ اگر تو سانوں معاف نہ کیتا، ساڈے تے رحم نہ کیتا، اسی گھاٹا پان والے وچ ہو جاواں گے، خسارا پان والے وچ ہو جاواں گے۔ رب کائنات نو بلایا جناب آدم علیہ السلام نے، اما حوا علیہ السلام نے، مشکل وقت دے اندر جس ذات کو پکارے رب نے توبہ بھی قبول کی ہے، رب نے عزتاں بھی عطا کیتیاں۔ سبحان اللہ۔ اگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ایک جد الانبیاء نے، جد الانبیاء انبیاء نے باپ نے اور رب دے خلیل نے، اللہ دا پیار ہی ہوتا ہے نال،
کیونکہ ازمائشاں بڑیاں آئیاں تے رب دے نبی نے ہر ازمائش تو 100/100 نمبر ہے سانو تے ماڑی جی تکلیف آ جائے خدا دی قسم اسی کہے شکوے رب دے کرنا شروع ہو جاندے ساڈے کنیاں طویلاں رب دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو توحید دی دعوت دی ہے قوم نو توحید دی دعوت دی ہے فقط خدائی دعوت لانا والا نمرود نو توحید دی دعوت دی ہے بلاخر دشمن بن گئے اپنے بھی دشمن پیغانے بھی دشمن بلکہ میں تفسیر اندر پڑھ رہا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا باپ آدر ایک بت فروز ہے ایک بت بنا کے بیچتا ہے اللہ اکبر کبیرہ بہت بڑا چیخا کا انتظام کر دیتا گیا ہے اس دور دے اندر اس کو بڑی کوئی چیخا کا انتظام کوئی نہیں بہت بڑی چیخا کا انتظام کر دیتا گیا ہے منجنیر تیار کر دیتی گئی ہے ایک جھولا ٹیر تیار کر دیتا گیا ہے کیونکہ ایک آگ دے نیڑے نیڑے لگے ہی جا رہا اتنی تمجھے ایک بیخنا میرے میرا ایک اللہ کی طرف بلانے والا اکیلا سارے مشرک ایک پاسے رب والا اکیلا اللہ اکبر کبیرہ جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ویکھے آئے باپ سکا ہوئی دشمنا کی سب اندر سیال کوٹی اندر سوتے صحیح میرے ابراہیم علیہ السلام نے دل تے جا کی ہوئے گی اللہ دشمن تے دشمنی نے جس باپ نے دنوں چلے ہیں ایک ہی دشمنا کی سب اندر ادھر آسمان تو ابراہیم آ جاتا ہے آگے آتا ہے اللہ دے نبی اجازت مصیبے دے ہو اے ساری اگ میں اے کافران دے کتے گرا دیوا واہ اللہ دے نبی نہ تیرے عقیدے تو جگ قربان کر دیوا جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لیس لک حاجۃ میریاں عرضاں تیرے اگے نہیں میں تیرا سارا نہیں لگا چاہتا میریاں اس مشکل وقت اندر میریاں پکاراں تے عرضاں مشکل کشا آ گئی ہے میں اپنے رب نو پکاراں گا ہوا والا فرشتہ آ جاتا ہے اجازت دے دے ہو اے اگ ساری کافراں دے پا دئیے بارش والا فرشتہ آ گیا اجازت مل جان اے اگ بارش آئے گی تے بجا دیا گے رب دے نبی نے کی اعلان کیتا ہے آتے نے اے اللہ دے فرشتے ہو مینوں تہاڈی مدد دی ضرورت نہیں میرا یہ عقیدہ ہے جس رب نے مینوں نبی بنایا ہے میریاں عرضاں تے اللہ ہی اگے آ میرا مولا حاضر نوازر دل رکھن مارن والا میرا مولا حاضر ناظر رکھن مارن والا پھر میں کیوں کر خیراں اگے کراں بیان حوالا رب نے نبی نے اتنی مشکل وقت اندر پکارے ہیں کے ساتھ نو پکارے ہیں رب دا قرآن ہے آتے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر او آن والے ہو میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے میریاں عرضاں اللہ کے نے میرا اللہ میں نور کافی ہے یہ دو مشکل وقت کے اندر جب الانبیاء نے مشکل کو شان پکارے ہیں وہاں اللہ نے تیری قدرت کو پروان جاواں رب نے آگ نو آڈر دے دیتا ہے آگ تک کامے چلا دینا آگ تک کامے راہ کر دینا رب نے آڈر دے دیتا ہے قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم فرمایا آگ میرے حکم نال چلانی ہے اور میں رب دا آڈر ہی
ایسی آرام دہ بن جا میرے نبی نو نہ ٹھنڈ لگے تے نہ تبصرے لگے. سونےو اے ہن قرآن دے واقعات کنا واسطے ہجے بھی سانو توحید دی سمجھ نہ چلے تے عقل پھر اسی سپنے پانی انہاں کی کرنا ماتم کریے اس عقل دا. قرآن میں تیری عظمت اور قربان جاواں اللہ تیری ذات بھی سچی. اللہ جڑی چٹھی سونے نبی تے نازل کیتی تیرا قرآن بھی سچا. اللہ جس پیغمبر تے قرآن نازل ہویا ہے عرش والے آؤ تیرا نبی بھی سچیاں دا سچا. اللہ اکبر کبیرہ. اے جے عقیدہ توحید میرے پیرا سمجھ لے مشکل کشا کون ہے اللہ صرف اللہ. حاجت روا کون ہے صرف اللہ. اے بھی کلا جتا تیرا عرش وہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنا میرے پیرا میرا رب کیسا مشکل کشا ہے کیسا حاجت روا ہے. بگڑے سارے کم بناؤں اللہ سارے آندھی گل بناؤں اللہ. سبحان اللہ. ملک فیصل صاحب ذرا قریب آ جو میرا ویر آیا ہے. بگڑے سارے کم بناؤں اللہ سارے آندھی گل بناؤں اللہ. اے بس تاندے ہو مارے رب نو یاد کرو. اے بس تاندے ہو مارے رب نو یاد کرو. کیوں ستے ہوئے لیک جگاندا اللہ ستے ہوئے لیک جگاندا اللہ سارے آندھی گل بناتا اللہ. اور شاعر نے کمال کر دیتی ہے. پتھری دے وچ کیڑیاں نو وی فکر نہیں. پتھر دے وچ کیڑیاں نو وی فکر نہیں. کیونکہ کر کر رزق پہنچاتا اللہ کیونکہ کر کر رزق پہنچاتا اللہ. سارے آندھی گل بناؤں اللہ. سبحان اللہ. اللہ ہی اللہ ہی حاجت روا ہے. آگے ایک اور نبی نال ملاقات کرواؤں میں تانوں قرآن دی سیر کرواواں. رمضان مبارک ہے تے رمضان مبارک کی رات اندر بندہ قرآن بڑے مزے لے لے کے کیا جس خدا دی قسم قرآن کیا چاشنی اللہ نے حلاوت رکھی ہے قرآن اندر. جناب یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی اندر آتے بیٹے تے بیٹا یوسف علیہ السلام بھراواں نے حسد اندر آ کے کھو اندر سٹ دیتا ہے. تے یہ تا جان دیو نا ماں باپ کو اپنی اولاد نال بڑا پیار ہے. پھر جیڑا بیٹا لاڈلا ہوے تے اللہ نہ کرے کسی دا بیٹا گم ہو جائے نا تے رب کعبہ دی قسم ماں باپ نہ مرن وچوں نہ جیون وچوں پل پل قوم دا بیٹا یاد آتا ہے. نہ کھا سکتے نے نہ پی سکتے نے. ہائے اللہ پتہ نہیں میرا بیٹا کس حالت اندر ہوئے گا کس کیفیت اندر ہوئے گا. تے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دی جدائی اندر سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو اتنا روئے اکھاں تے سفیدی آ گئی اکھاں دی بنائی کمزور ہو گئی. اللہ میری دعا ہے جنہاں نو پتر دیتے ہی ماں باپ کی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اللہ صحت ایمان والی انہاں نو زندگی عطا کرے. صحیح انہاں بچیاں نو ماپیاں دا فرما بردار بنا دے. جناب یعقوب علیہ السلام کو بڑا غم ہے بڑی مشکل ہے. اور ساڈے ایمان ایسے نے کچے دھاگے تو بھی کمزور. اگر بندے نو کوئی مصیبت پریشانی آئے نا اللہ کی قسم میں کئی ایسے دیکھے نے شیٹیاں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. بندہ صبر دا دامن چھڈ دیندا ہے. لیکن رب نے نبی نو اتنی مصیبت اتنی پریشانیاں آئیاں نے
پریشانی مصیبت کے اندر اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے کتوں پکارے ہے سورہ یوسف کیا کی رہے انما اشکو بثی و حسنی اللہ اے میرے اللہ میرے غم ہے اللہ تیرے نبی دے دکھ دے ٹکڑے تیرے نبی دیاں مصیبتاں تے پریشانیاں و حسنی اللہ اللہ تیرا نبی ایک مصیبت اندر آگے ایک پریشانی دے اندر مبتلا ہو گئے اللہ میرے ٹکڑے تیری ذات تکے آ میں خیر کو نہیں پکارا کاش کے اتر جائے تیرے دل میں قرآن کی بات اگے آ جناب یعقوب علیہ السلام مسلمان کہہ رہے سی توحید تے بولیا نے تے میں کہیا توحید نہیں بیان کرنی اسی تے کتنا کرنی ساڈے تو علاوہ توحید کتنا بیان کرنی دوجے تے منتے ہی نہیں تے جے اسی توحید بیان نہیں کران گے تے اللہ دی زمین تے ہو توحید بیان کرنے والا رہے گا کون جناب زکریا علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کو بند کمرے اندر چھوڑ کے گئے یاد آیا کھان پینے واسطے کوئی چیزیں ہی نہیں رکھیاں تے کی بنے گا دوڑے ہو جائے پتہ کیتے جناب سیدہ مریم علیہ السلام کا دروازہ کھولیا ہے واہ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں اما جی مریم دے اگے او رزق پہ آئے جڑا رزق اس شہر اندروں ملدا ہی نہیں حضرت زکریا علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے رشتے اندر آپ کے خالی لگتے سن کہ سیدہ مریم کو حیران نہ پوچھتے بی بی مریم پھر یہ تا دس پھل کتوں لے آئی کمرہ بند نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی باہر نکلے پھل کتوں ملے گی یا مریم انا لکی ھذا اے مریم دس یہ نعمتاں کتوں ملیاں نے سیدہ مریم نے جڑا جواب دیتا ہے او مبارک لک لک مبارک ہے اللہ دی قسم تو عید والا جواب اما جی نے دیتا ہے اما جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی اے جڑا پھل ملیا اے جڑا رزق ملیا قالت ہوا من اللہ اے اللہ دے نبی اے جڑا مینوں رزق ملیا اے جڑیاں نعمتاں ملیاں نے عطا کرنے والا مینوں میرا اللہ ہے ایک قرآن کون ہے قرآن ایتھے کاروبار چل رہا ہے نا تے بابا جی دی نظر کرم ہے جی تصویراں لائیاں نے بزرگاں دی نظر کرم ہے تے جے پے جا گھاٹا جی اللہ دا حکم بلے ظالم نقصان دی نسبت رب والے تے فائدے دی نسبت بابے والے اللہ قرآن اندر شکوہ کر رہے ہیں بما قدر اللہ حق قدری اور بندے تسی صحیح میری قدر کر دیتا ہے تسی اللہ دی قدر نہیں کی جی میرا رب دی قدر کرنی چاہیے فائدہ پہنچے تے بابے والی نسبت نقصان پہنچے تے رب دی رضا اما جی مریم علیہ السلام یہ عام کوئی خطور نہیں گل سنو پورے قرآن اندر اللہ پاک نے کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا واحد اما جی سیدہ مریم نے کہ جنہ کا نام اللہ نے پورے قرآن اندر کم و بیش 34 مرتبہ لیا ہے اور انہوں نے نام پہ سورت اللہ نے نازل فرمائی اور تب اللہ پاک نے بہترین عورت چن لی فرمانیاں نے اللہ دے نبی کے پھل عطا کرنے والا مینوں میرا اللہ ہے سیدہ مریم نے اوتھے یہ نہیں کیا اللہ دے نبی جناب زکریا نے یہ نہیں کیا میرے رشتے دار نے اللہ دے نبی تہاڈی تو پہلو ہے جویں اسی ساڈے تے تو پہل نہیں مکدی بزرگوں تہاڈی نظر کرم ہے بزرگوں جو کچھ لمبا تہاڈی نظر کرم ہے بزرگوں جو کچھ لمبا تہاڈی نظر کرم تہاڈی تو پہل چھوڑیا قرآن دا پڑھی جان جہالت اندر کیوں کو دکھا رہے ہو اور قرآن پڑھو اور نت دا دور ہے ریسرچ دا دور ہے ترجمہ پڑھو اما جی فرماندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ اے اللہ کے نبی اے پھل عطا کرنے والا مینوں میرا اللہ ہے جناب زکریا علیہ السلام سیانے جڑے نا گل وچ گل لب جاندے پرانے بزرگ نے
گالی جو گل لب لیندے حضرت زکریا علیہ السلام نا ضعیف العمر ہو گئے 80 سال عمر بعد مفسرین نے لکھا 120 سال عمر ہو گئی اولاد کوئی نہیں سی دعا کرو اللہ جنہ کو اولاد نہیں دے سارے اولاد عطا آمین جی اللہ تعالیٰ مراد کے اللہ اگر تو سجدہ مریم بے موس کے پھل دے سکنا ہے کہ اللہ نے عمر اولاد لینا نہیں تے نہیں دی اللہ میں بے موس کی اولاد بھی دے سکنا ہے اے توقع دی گل بھروسے دی گل اللہ تو میں اس عمر اندر اولاد دے تے قادر ہے تے کنڈی کی دی کھڑکائی ہے چلو میں قرآن پڑھا لیکن اس کو پہلے تہاڈی گواہی لینا اولاداں دین والا بولو کون ہے اللہ ہائے اللہ رات دا میرا ہی ایسے آگ پڑھیے تیرے بندے گواہیاں دے رہے ہیں اللہ ساڈا عقیدہ اولاداں دین والا تو ہے اللہ مسافر دی دعا ہے سارے تے راضی ہو جا آمین اللہ سارے دے سارے گناہ معاف آمین کالا بنا لیاں وَأَنَّ رَبِّ إِنِّي وَأَنَا الْعَزْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللہ بڑے پہ دی وجہ تو میری آٹیاں کمزور ہو گیا جسم کمزور ہو گیا جسم لاغر ہو گیا ضعیف العمر میرا نبی ہے وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے لہذا عمر دی وجہ تو چٹے ہو گئے داڑھی کے بال سفید ہو گئے لیکن اللہ تیرے نبی دا عقیدہ ہے وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللہ تیرے نبی دا عقیدہ جڑا بھی صدقے دل نال تیرے اگے دعاواں کردا ہے جھولیاں اگے کر لیندا ہے اللہ تو دیاں جھولیاں خالی نہیں موڑدا بیٹا تیرا رب تو منگ رہے نے تجھے پیاس نہ شبنم چویاں دی ہیرے لال نہیں لبدے ٹویاں دی بی بی پوت نہیں منگی دے مویاں دی پڑھ لا الہ کلمہ پڑھا رہے ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اونچا دور جیا کوئی ڈھیلا نہیں ہاں جی سونے جیا رنگ رنگیلا نہیں اللہ تیرے جیا رے وسیلہ نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اور توتا بیٹا بولے تیری دے اور بی بی جانی قانون تیری دے رو رو رب دی آز تلیری دے رو رب دی آز تلیری دے پڑھ لا الہ الا اللہ بیزیاں دی ہے اللہ دے نبی کیڑیاں گلاں کردے میں بانج ہو گئی ہن پتر مگر لے جے فرمایا جس ذات کو پتر منگیا وہ ہر ناممکن چیز کو ممکن بنانے والی ہے اللہ رستے راضی ہو گیا میں جبریل نو بھیج دیتا ہے میرے جبریل دیکھ میرا نبی میرے نال گلاں کڑیاں سونیاں پیا کردا ہے میرے نبی دا یہ عقیدہ ہے رب اپنے بیٹے کی غلام دے تے قادر ہے اور جا جبریل آنگر پہ دلیل کیا کرے فرمایا جاؤ میرے نبی کو بشارت دے دو فنادت الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا ورسولا ونبيا من الصالحين فرشتہ آ گیا اللہ دا نبی اپنے باپ خانے اندر نماز پڑھا پڑھا جڑی پڑھنے واسطے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں کئی ہوندیاں نے نمازی روندے گئے تے تب دے پھر کے مسیتاں اندر سڑ گئیاں او فلانا نظر نہیں آتے
رب دا نبی نماز پڑھ رہا فرشتہ آ گیا کہ میں کسی کہانیاں نہیں سنا رہا قرآن سنا رہا فرشتہ آ گیا اللہ دے نبی خوش ہو جاؤ اللہ تانوں بڑے بڑی عمر تیری پتر دے لگا ہے اللہ اے جی میرا رب کہ جس رب نے بغیر ماں باپ تو آدم کو پیدا کر دیتا ہے جس رب نے بغیر باپ کو حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے علیہ السلام اے جی طاقت میرے رب دی رب تانوں بیٹا دینے والا ہے اور اللہ دے نبی خوش ہو جاؤ اللہ جڑا تانوں بیٹا دین لگا ہے نا اس بیٹے دا نام رب نے عرش تے آپ ہی رکھ دیتا ہے اللہ تانوں یحییٰ دین لگا اور اگلی بات اللہ دے نبی ہور خوش ہو جاؤ اللہ جڑا تانوں پتر دین لگا ہے اللہ تواڈے بیٹے نو نبی بنائے گا سردار بنائے گا تقوی طہارت والا بنائے گا میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا جے رب سیدنا زکریا علیہ السلام نو بڑے بیدی عمر اندر اولاد دین تے قادر ہے او میریاں تواڈیاں نہیں سن سکدا او جوانی چ مینوں تانوں بیٹا نہیں دے سکدا یار کدھر ڈرنا ہے کتنی سوچا چکا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ آخر کے جو برکت کے طور پہ دو چار حدیث پڑھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم اندر آپ فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ میرے بڑے محبوب نبی نے فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لیا ہے تے صرف اقرار ہی کیتا خالصا من قلبہ ونفسہ لا الہ الا اللہ دے معنی مفہوم بھی سمجھیا ہے اللہ دی توحید کو سمجھیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میری شفاعت کو وہ بندہ فیض یاب ہو جائے گا اور اگلی حدیث امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ کے مدینے اندر فرمایا کہ اللہ نے توحید اندر کتنی پاور رکھی ہے اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے میرا بندہ اینے گناہ لے کے آ جائے زمین و آسمان کا خلاف پڑھتے ہوئے اینے گناہ لے کے آ جائے اینیاں غلطیاں لے کے آ جائے اینے پاپ لے کے آ جائے میں رب اینیاں بھی غلطیاں معاف کر دے گا لیکن شرط دے انہاں غلطیاں دے وچ شرک نہیں ہونا چاہیے گا مشرک نہ ہوئے بندہ مشرک نہ ہوئے اینے بھی پاپ لے کے آ جائے میں رب رحمت کا چھٹا پا کے معاف کر دے گا ایک پاور اللہ پاک نے توحید اندر رکھی ہے بلکہ مسلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیتا ہے دنیا چ منگلا اپنا رب تصدیق قبول کر لواں ہر نبی نے دنیا اندر مانگ لئی وہ امت محمدیہ تانوں لاکھ لاکھ مبارک میرے تواڈے نبی نے دعا سنبھال کے رکھی اور اگلی گل جس نبی کی محبت اندر آج اسی زندگی گزارنا گوارا نہیں کر رہے میرے تواڈے نبی نے جڑی دعا سنبھال کے رکھی ہے نا وہ دعا اپنی آل اولاد واسطے نہیں رکھی اپنی فیملی واسطے نہیں رکھی یا اپنے واسطے نہیں رکھی میرے آقا فرماتے ہیں وہ جڑی دعا ہے کل قیامت والے دن اپنی امت کے حق اندر کرنا چاہتا اللہ اچھا ایتھے ایک مبالغہ ہوتا ذرا میں ازالہ کرنا چاہنا ایتھے کئی مولوی بندیاں نوں وال لیندے نے مانتے حضرت صاحب ایویں تسیاں دے توحید کہ آپ مسلم اندر نبی پاک نے فرمایا نہیں کہ میں دعا کراں گا جڑی سنبھال کے رکھیے اللہ میری امت نوں معاف کر دے گا کہ جس بات کی کوئی ٹینشن نہ لو سرکار نے دعا کرنی اپنی ساری امت نوں معاف کر دینا مولوی یہ پوری حدیث نہیں مولوی صاحب پوری حدیث نہیں حدیث کا اگلا ٹکڑا آپ نے فرمایا میں دعا کرا جڑی سماجی ہے اللہ میری دعا قبول کر کے میری امت کو معاف کرے گا لیکن اس دعا کو فائدہ کتنا لوگوں کو ہوئے گا وہ حدیث میرے آقا فرماتے ہیں محمد من الامتی جاگ دیں میں افطاری پروگرام بھی کیتا ہے کوئی 200-250 کلومیٹر سفر بھی کیتا ہے پاٹے کو بھی بول رہے ہیں ویلے بیٹھے ٹھیک نہیں ہونا تسی نے ماشاءاللہ بازو کو جاگت ہے رات چکو نا ماشاءاللہ جڑے باقی سو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث کا ٹکڑا آقا فرماتے ہیں ممات من النبی ممات من النبی لا یشرکون باللہ شیئا. آقا فرماتے ہیں میں دعا کرانا ہر میرے اس امتی اس دعا کا فائدہ پہنچے گا جڑا اس حالت اندر فوت ہویا نے رب نال شرک نہیں کیتا ہوئے. مواقع دے اگر قبول ہو رہی ہے مشرک جڑا مر گیا نبی پاک نے اس کی سفارش بھی نہیں کرتی. ایک گل پکی ہے. اچھا اسی اہل بیت کا بڑا نام لیتے ہیں حالانکہ اہل بیت کا جس دل اندر پیار نہیں بندہ مسلمان ہی نہیں. بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کر کو بنا دے اندر جنہوں جنہوں کوفیاں نے جھوٹے سن دیکھ کے بلایا تے لڑائی واسطے ہمارا جان دے دشمن بن گئے. جناب حسین علیہ السلام کے آپ کے اہل خانہ تن تنہا اکیلے نہ کوئی ہتھیار نہ کوئی اسلحہ وہ کے لڑن واسطے گئے ہی نہیں لیکن انہاں ظالماں نے گھیرا پا لیا. مشکل آئی کہ نہ بول